وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اس وقت اسلام آباد میں براہ راست نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کسی بھی حکومت کا، ہماری ہو یا کسی اور کی ہو۔ اب اگر ہم نے یہ تمام نوکریاں بچے بچیوں کے لیے پیدا کرنی ہے تو ہماری جو پیداواری رفتار ہے، جو ترقی کی شرح ہے، اس کو آگے بڑھانا ہوگا، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر ملک کے اندر معیشت آگے بڑھے گی، نئے کام چلیں گے، کارخانے چلیں گے، تو پھر ہی نوکریاں پیدا ہوں گی، ہوا میں تو نہیں پیدا ہوں گی۔ تو ان کارخانوں کو چلنے کے لیے، اس معیشت کو آگے بڑھنے کے لیے، ہماری جو زراعت ہے اس کی پیداوار کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہے۔ اور ہر 1% جب ہم کہتے ہیں شرح ترقی کی، جس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ماں سوا اس کے کہ غریب آدمی کو سہارا مل سکے، اس کو نوکری مل سکے، اس کا گھر چل سکے۔ تو اب 1% ترقی کرنے کے لیے ہمیں 1.5 سے 2% چاہیے اضافہ توانائی میں۔ تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہمارا ملک 5%، 6% سسٹینبلی ترقی کرے گا، تو آپ سوچیں کہ ہر سال ہمیں 8 سے 10% اضافہ چاہیے توانائی میں۔ اس میں ابھی میں اپنی پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو میں صرف ترقی، اپنی رفتار جو ترقی کی ہے، صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس ترقی کو انرجائز کرنے کے لیے آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اسی اسٹریٹجی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد میں کابینہ کے سامنے وہ اسٹریٹجی پیش کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اپروو ہوگی، میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، اور یہ میں چند ہفتوں میں، 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر نئی جو پالیسی ہے، جو آپ کو دکھائے گی کہ کہاں سے توانائی آئے گی، کیسے کارخانے چلیں گے، کیسے ترقی ہوگی ملک میں، کیسے لوگوں کو روزگار ملے گا، کیسے مہنگائی کے اوپر ہم قابو پائیں گے، یہ پھر میں آپ کے سامنے آ کے اس دن رکھ دوں گا۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سے پچھلے دنوں مختلف ممالک میں گئے بھی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ بات چیت بھی کی ہے۔ تو ان میں سے کچھ چیدہ چیزیں، نکات جو ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں کہ گیس آ رہی ہے اور بڑی فراوانی ہے گیس کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سے اکتوبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی، نومبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے، دسمبر کے مہینے میں بھی انشاءاللہ ہم پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے، اور اب تک 15 دن میں کر رہے ہیں اور کی ہے، اور آنے والے 15 دن میں بھی کریں گے، اور جنوری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ ہم گیس لوگوں کو فراہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گیس کی فراوانی ہے، ہر سال 10% کمی ہوتی ہے ہمارے گیس کے ذخائر میں، اس کے باوجود پچھلے سال سے زیادہ گیس ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں قطر کے، جس کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیشن کی، اس کے ذریعے ایک کارگو ہم اضافی جو ہے وہ لا سکے جنوری کے مہینے میں، اور اس کے لیے جو محنت کی گئی اور جو وزٹس کیے گئے قطر میں، میں اس کے لیے ساری ٹیم کا اور قطری حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا کارگو تھا اس کو پہلے موو کر دیا۔ تو جنوری کے مہینے میں بھی ہمارا ایک کارگو اضافی ہوگا، اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح تو فروری کے مہینے میں بھی ایک اضافی کارگو ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں، جس سے سہولت پیدا ہوگی، کمی ختم نہیں ہوگی مگر سہولت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اضافی 20,000 ٹن ہر مہینے ہم ایل پی جی لے کر آ رہے ہیں، اور وہ جگہیں جہاں پہ ہماری پائپ لائن نہیں پہنچ پاتی، ان جگہوں پہ ہم نے ایل پی جی کی دکانیں کھول دی ہیں جو پہلے آج تک 70 سال میں موجود نہیں تھیں۔ ایس این جی پی ایل نے نئی دکانیں کھولی ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پائپ لائن انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی، یا جہاں پہ گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہم نے گیس کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ فریم ورک ایگریمنٹ کے ڈرافٹ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سوکار جو دنیا کی بڑی ترین ایک ٹریڈنگ فرم ہے ایل این جی کی، اس کے ساتھ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوگا، اور سوکار پوری دنیا میں ہمیں وہ کارگوز جو ڈسٹریسڈ ہیں، جو کسی وقت بک نہیں رہے ہیں،
وہ ہمیں ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گی، اور حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جس قیمت پہ بھی وہ مل رہے ہوں ان کو قبول کرے یا نہ کرے. تو بہت بڑی سہولت ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں آذربائیجان کی حکومت کے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہر مہینے ہمیں یہ آپشن ملے گی کہ ہم جو ایل این جی ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کے اندر خرید سکیں. یہ دوسری بڑی اہم بات ہے جس سے آنے والے وقت میں گیس جو ہے اس میں اضافت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ سستی اضافت پیدا ہوگی کہ یہ دنیا کی ایک بڑی ٹریڈنگ فرم ہے جس کے ساتھ ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ ہو رہا ہے. یہ ایل این جی کے حوالے سے ہے. تیسری چیز پیٹرولیم کے حوالے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم روس گئے، وہاں پہ ہمارا بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا، جس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں کروڈ آئل، یعنی جو ہمارا ہمیں خام تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ریفائنریز میں، وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور رعایت پہ دیں گے، اور جو پوری دنیا کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ یا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اور اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے پاس 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں. ان میں سے 2 کروڈز جو ہیں سوکول جو سائبیرین لائٹ ہے، اور یورول جو کہ ایک اور لائٹ کروڈ ہے. یہ دونوں کروڈ پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں. ہم جانے سے پہلے ان ریفائنریز سے مل کر گئے تھے. پی آر ایل نے ہمیں بتایا کہ 50% تک وہ لائٹ کروڈ روسی اوریجن کا جو ہے استعمال کر سکتی ہے. پی آر ایل ہماری ایک کمپنی ہے جو پی ایس او جس کو اون کرتی ہے، ریفائنری ہے. پارکو نے، جس میں ہماری حکومت کا بھی حصہ ہے اور یو اے ای کی حکومت کا بھی حصہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 30% تک یہ لائٹ کروڈ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اور سینرجی کو، جو تیسری بڑی ریفائنری ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا نہ صرف وہ یہ 2 لائٹ کروڈ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہیوی کروڈز جو دوسرے 6 کروڈز ہیں، کیونکہ وہاں پہ 8-9 روس میں کروڈز ہیں، وہ استعمال کر سکتی ہے. تو ہم یہ تمام ریفائنری سے کمٹمنٹ لینے کے بعد وہاں گئے، اور ہم نے وہاں پر جا کے ان کے ساتھ جو بات کی اس کے تحت ہمیں کروڈ جو ہے وہ ملے گا، لائٹ کروڈ ملے گا جس کا میں نے آپ کو نام بتا دیے، سوکول اور یورول. یہ 2 کروڈز ہمیں ملیں گے اور ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں توانائی کی قیمت کم کرنے میں بڑا اہم رول ہوگا اس کروڈ کے حصول کا پاکستان میں. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں یعنی ڈیزل اور پیٹرول، یہ دونوں پروڈکٹس بھی دیں گے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہم نیگوشیٹ کریں گے. جب ان کی ٹیم ادھر آئے گی تو پھر وہ معاملہ طے ہوگا کہ کس بھاؤ ہمیں ملیں گے، دنیا میں کیا بھاؤ چل رہا ہے. لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے کہ جو دنیا میں جو بھی رعایت مل رہی ہے، جو بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اتنا کم از کم یا اس سے زیادہ یہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے اس کا حصول کریں گے. اس سے توانائی کی قیمت کم ہوگی. توانائی کی قیمت کم ہونے سے پیداواری قیمت ہر چیز کی کم ہوگی، اور جب ہر چیز کی پیداواری قیمت کم ہوگی، جب ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی، جب ہر چیز کی سٹوریج کاسٹ کم ہوگی، تو پھر دکانوں کے اندر جو آپ کو پروڈکٹس ملتے ہیں ان میں سے ہر چیز کی قیمت کم ہوگی. یہ ہے وزیر اعظم کا ویژن. اس ویژن کو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے کو ایک بار پھر براہ راست لے چلتے ہیں. کارگو بڑی کاوشوں کے ساتھ پاکستان کو آفر کر چکا ہے، لیکن اور وہ 14 تاریخ دسمبر کے لیے تھا، اور 14 کو ہمارے دونوں ٹرمینلز کے اوپر جہاز لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم وہ نہیں خرید سکے. تو ایسا ہوا میں بات نہیں، یہ ہو رہی ہیں چیزیں. تو انشاءاللہ
اس وقت ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ ہو جائے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ، امارات کے ساتھ، جس میں پھر ہم حکومتی معاہدے کے تحت جو فنشڈ پروڈکٹ ہیں، ایک یا دو کارگو ڈیزل اور پیٹرول کے جو کارگوز ہیں، پیٹرول کے کارگوز بالخصوص، وہ ان کا ہم حصول کر سکیں۔ تو سمری میں نے آپ کو کیا بتایا کہ امارات کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم فنشڈ پروڈکٹس لے کر آئیں گے۔ روس کے ساتھ ان کی آئی جی سی سیکنڈ ویک کے اندر، جنوری کی سیکنڈ ویک کو آ رہی ہے، جس میں کروڈ پیٹرولیم جو ہے، کروڈ ہمارا خام تیل جو ہے، سستا خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل انشاءاللہ ہم خریدیں گے، اور ریفائنڈ پروڈکٹس بھی روس سے خریدیں گے انشاءاللہ، جو بھی بین الاقوامی ڈسکاؤنٹس چل رہے ہوں گے جو وہ دے رہے ہیں اس سے بہتر یا انہی ڈسکاؤنٹس پہ۔ ایل این جی کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پائپ گیس کے لیے ہم ریوائیو کر رہے ہیں، اسٹریٹجکلی ریوائیو کر رہے ہیں ترکمانستان کو، جہاں سے ہمیں 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ملے گی۔ تو جو وزیر اعظم کا خواب ہے غریب آدمی کو سہولت دینے کا، اس کی جو ذمہ داری ہم پہ، آج میں وہ آپ کے سامنے لے آؤٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور بہت سی ایسی تجاویز ہیں جو بھی کانکریٹ شکل میں نہیں بنی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی، اور آنے والے وقت میں ان تمام تجویزوں کو، یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کو کی ہے، اس کی آپریشنل ڈیفینیشن، یعنی یہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچے گا، کس کی ذمہ داری ہے، کب کب کیا کیا ہوگا، یہ تمام تفاصیل جو ہیں میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا اور پیش کرتا رہوں گا۔ اب میں ذرا صرف دیکھ لوں کہ کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ جی چلیں، اگر آپ تھک گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات روکی جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وہ کہ ایک اچھی خبر آئی تھی کل سے بھی، لیکن ایک بلاول بھٹو صاحب کا جو انٹرویو آیا اس کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی چیز ذرا ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کوشش کر رہے ہیں، اور ریفائنری کے حوالے سے جو بات کی شاید پاکستان کی ریفائنری، تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کچھ فیکٹس کا نہیں تھا، یا کیا معاملات ہیں کہ اس طرح کا انٹرویو نے دیا جس کی وجہ سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ جی میں نے بلاول صاحب کا پورا انٹرویو نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا تھے۔ اس میں 2 یا 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے، یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے، اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے، کوئی خام تیل نہیں لے رہے، کوئی ریفائنڈ پروڈکٹ نہیں لے رہے۔ تو جو انہوں نے پہلی بات کی ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ اینی تھنگ فرام رشیا، وہ بات بالکل فیکچولی درست ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ریفائنریز کے حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میرے خیال میں ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، کیونکہ یہ تکنیکی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو جا کے ریفائنریز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ریفائنری سے سوالات پوچھنے پڑتے ہیں، ان کو جو ہماری وہ بلینڈنگ کا پروسیس ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے اور وزارت خارجہ کی نہیں، تو غالباً ہم پہ یہ مقرر ہے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ وزارت خارجہ کو بھیجی جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ریفائنریز کے نام کے ساتھ اور ان کی کیپیبلٹیز کے ساتھ اور اس خام تیل کی کوالٹی کے ساتھ جس کا نام سوکول اور یورول ہے، اور اس کے علاوہ روس نے اس بات پہ بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ بلینڈ کر کے جو چیز ہمارے لیے کام کر رہی ہوگی، یعنی مختلف خام تیلوں کو ملا کے وہ خام تیل کی وہ کوالٹی دیں گے جو پاکستان میں میکسیمم استعمال ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ ہمارا فرض ہے، شاید ہمیں اضافی کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری وزارت کو کہ ہم وزارت خارجہ جو ہے اس کو آن بورڈ لیں، اور یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک ریٹن فارم کے اندر ہم وزارت خارجہ کو بھیج دیں گے، تاکہ اس میں کچھ ابہام نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں۔ یہ تو اگر آپ سیریس حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صرف وزیر بن کے اور اپنے ہاتھ نہیں گندے کرنے چاہے تو آپ کو بھی بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتی، تو وہ جو ابہام ہے وہ انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا بائن لیں وزارت سے، تو ہم ان کو یہ تفصیلی جو میں نے معاملات آپ کے سامنے رکھے ان کی تفصیلات ان کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ یہ ابہام ایسا نہ رہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ جو رشیا ہے کہ آپ کی وہاں پر یہاں سے ان کا کوئی ہے اور وہاں پر ہمارے سفیر ہیں، مطلب ایک قومی ڈیسیجن ہو رہا ہے کہ آپ جو وہاں کا جو انویسٹر ہے اس
परसू तो जी मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम परसू कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा, बिल्कुल हमने वो जो वहाँ पे हमारे सफ़ीर थे, मैं तो समझता हूँ बेहतरीन आदमी, उन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट की और तमाम मीटिंग्स के अंदर हमारी मुसलसल वो सपोर्ट करते रहे और हमारे साथ मौजूद रहे। और बहुत सी ऐसी, फॉर एग्जांपल जब हमें पता चला कि LNG सरकार के पास, रूसी सरकार के पास इस वक्त LNG नहीं मौजूद, तो रूसी सरकार ने कुछ प्राइवेट कंपनीज हमें बताई कि इनके पास अवेलेबल हो सकती है, आप इनसे मिलें। तो सफ़ीर ने वो भी फैसिलिटेट किया, वो लोग मीटिंग में भी मौजूद थे, प्राइवेट कंपनी वाले, उनके वजीर की मौजूदगी में भी। तो हमें तो सपोर्ट वो करते रहे। मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन जो मैंने आपको तकनीकी डिटेल्स बताई, क्योंकि अखबारों में बहुत सी खबरें चलती रही हैं कि पाकिस्तान रूस का तेल नहीं इस्तेमाल कर सकता, रूस का तेल यहाँ नहीं आ सकता। तो अगर आपने सिर्फ वो खबरें पढ़ी हों और किसी ने आपको वो तकनीकी अवामिल जो हैं उनसे आगाही ना दी हो, कोई ख़त वत लिख के, तो वो बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मुझे लगता है ये वो कन्फ्यूजन है जो मैंने जो आपके सामने आज पेश किया, इसी को तफसील के साथ, डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम वजारत ख़ारजा को भेज देंगे ताकि कोई भाम ना रहे। देखिए 3 सवाल थे, इतनी तो मेरी याददाश्त ही नहीं है जी। डिमांड, देखिए हमारी इस वक्त जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो तो हर वक्त बदलता रहता है, क्योंकि हमारे बाज़ दफ़ा जब खाने का वक्त होता है तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जब खाने का वक्त नहीं होता तो डिमांड थोड़ी सी नीचे आ जाती है। इस वजह से कोई ऐसा नहीं कि एक नंबर है कि ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हम रोज़ सुबह उठ के चेक करते हैं, सेक्रेटरी साहब भी चेक करते हैं, मैं खुद भी चेक करता हूँ कि हमारे जितने भी SMS हैं, SMS इसी तरह है जिस तरह बिजली के अंदर फीडर होता है या ग्रिड स्टेशन होता है। तो क्योंकि जब SMS से मॉलिक्यूल निकलता है तो वहाँ पे मीटर लगा हुआ है जिसके ऊपर आ जाता है कि इसका फ्लो कितना है, इस वक्त कितनी गैस गुजर रही है, कितने मॉलिक्यूल गुजर रहे हैं, किस प्रेशर के साथ गुजर रहे हैं। तो रोज़ सुबह उठ के हम उसको ऑडिट करते हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, यानी वो वक्त जब नाश्ता बना के लोगों को भेजा जाता है, सारा दिन काम करना होता है, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक वो वक्त जब दोपहर का खाना बनता है, और रात को 6 बजे से 9 बजे तक। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा गैस नहीं आएगी, लेकिन इसके अलावा अगर गैस का प्रेशर कम करने की ज़रूरत पड़े तो हमने अपनी कंपनियों को कहा है कि इन औकात के अलावा आप गैस का प्रेशर कम कर दें, मगर इन औकात में आपने गैस का प्रेशर ऐसा रखना है कि घर में खाना बन सके। और ये भी मैं आपको साथ के साथ बता दूं, आई होप आप क्योंकि खुद इसको कवर करते हैं, कि पिछले साल अक्टूबर में मुल्क में गदर मच चुका था। आप बेशक अपने वो देख लीजिए जो आप कवरेज कर रहे थे। अभी हम दिसंबर के मिडिल गुजर गया, आज 15 हो गई और हम मैनेज कर रहे हैं। थोड़ी सी है तकलीफ, मगर तकलीफ के बावजूद मैनेज कर रहे हैं, गदर नहीं हमने पड़ने दिया। और इंशाल्लाह जनवरी अगर गुजर गया तो ये वाली सर्दी किसी कदर सहूलत से गुजर जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, अगर हमारे पास गैस हो भी तो हमारे सिस्टम क्योंकि पुराना है, 50-60 साल पुराना सिस्टम है, तो वो उसको कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, स्पिगेटी नेटवर्क कहते हैं, स्पिगेटी की तरह वो जुड़ा मुड़ा है। तो वो बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो इतना लंबा सिस्टम बना दिया कि वहाँ तक गैस का प्रेशर नहीं रहता। उन जगहों के ऊपर जो इजाफी LPG खरीदी जा रही है वो दे रहे हैं ताकि ये सहूलत रहे। शॉर्टफॉल वी आर मैनेजिंग राइट नाउ। जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं, अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर हम पूरा उतर रहे हैं। हमारा बाज़ मरतबा 100 MMCFD का 150 MMCFD का शॉर्टफॉल आता है, जिसको फिर हम प्रोफाइलिंग के ज़रिए मैनेज करके सारा दिन मेक श्योर करते हैं कि मामला जो है वो चलता रहे। दूसरा सवाल आपका था रिकॉर्डिंग। जी, कोई रिकॉर्डिंग के अंदर मेरा जो ख्याल है वो ये कि कंफ्यूजन था मोर देन एनीथिंग एल्स। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इट वाज मोर कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन
کوئی ایسا فنڈامنٹل اختلاف نہیں تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں, کچھ پروویژنز ایسی تھیں جس کو ہمارے حلیفی دوست جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو صرف فوکس کیا جائے, ایک براڈ قانون نہ بنایا جائے, صرف ریکارڈنگ تک محدود کیا جائے. تو ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی, ان کو آن بورڈ لیا گیا اور باقاعدہ ان کی مشاورت کے بعد یہ جا کر سائن کیا گیا کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ان کی جو بھی 1, 2 یا 3 چیزیں ہیں جو وہ اضافی چیزیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ چیزوں کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ تک, تو حکومت نے اور کابینہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو آن بورڈ رکھیں اور آن بورڈ لیں, اور وہی کیا جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. اب یہ میں نے آذربائیجان کا تو آپ کو بتا دیا کہ ایک کارگو ہم نے خریدنے ہمارے سامنے آ گیا, لیکن چونکہ ہمارے پاس 2 ٹرمینل ہیں اور دونوں بک تھے, اس وجہ سے ہم وہ نہیں لے سکے. اس وجہ سے وہ تو آپریشنلائز ہو چکا ہے, اور اگلے مہینے بھی ہماری کوشش ہے کہ نئے کارگو جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں. ہم نے اگریمنٹ, کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ فریڈم رہے کہ اگر بہت زیادہ مہنگا کارگو ہے تو ہم نہ خریدیں, اور اگر سستا کارگو آ جائے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر ہم خرید لیں. تو اس نقطۂ نظر سے وہ بار بار ہمارے سامنے کارگو لاتے رہیں گے جب ہم سمجھیں گے, کیونکہ ہمارا جو ایک پروسیس ہے, ادروائز اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں کام نہیں کریں تو وہ 3-4 ہفتے 5 ہفتے کا تو پروسیس ہے. تو اگر کوئی کارگو فوری طور پہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے سستے داموں. تو اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکیں گے. جو پلانز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے, جس کو روس کے وزیر توانائی خود لیڈ کر رہے ہیں, وہ دوسرے ہفتے میں جنوری کے یہاں آئے گا. اس کے بعد کئی چیزیں جو ہیں باقاعدہ آپ کے سامنے ایک فارمل طریقے سے پیش ہو جائیں گی, جس سے آپ کو اعتماد آ جائے گا کہ یہ آگے بڑھ جائے گا. سوال ہے چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال یہ ہے کہ اب آپ تفصیل دی کہ بھیجیں گے فارن منسٹری کو. اب پاکستان کے حوالے سے رشیا کے معاملے میں بالخصوص بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ جو ڈیمیج ہوا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی ریئیکشن ہے. آپ نے جو آخری ہفتے سے یہ کہا ہے کہ سستا اسمارٹ کارگو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سستے ملے, لیکن اس وقت ملک میں جو ریزرو کی اسٹریٹجک ریزرو کی پوزیشن ہے پاکستان کے پاس وہ بہت زیادہ اس وقت مطلب حوصلہ افزا نہیں ہے. تو یہ LNG جو پہلے سے کانٹریکٹ ہے وہ سپلائی چین میں ڈیمیج ہوئی ہوگا, نیا کیسے؟ نہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اسی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات پیش کی وہ اس کا جواب تھی کہ ہم نے کانٹریکٹ اس طرح کا فریم ورک اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم خریدیں یا نہ خریدیں یہ فیصلہ ہمارا رہے. اگر ہمارے وارے میں نہیں آتا اور ہمیں لگے کہ اضافی بوجھ ہوگا یہ خزانے پہ یا ہمارے ریزروز پہ, تو پھر ہم نہیں خریدیں گے. لیکن اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو ایسا ہو جو ہمارے وارے آتا ہو, یعنی ہم اس کو خریدنے کی اہلیت رکھتے ہوں, ہمارے ریزروز اس کی اجازت دیتے ہوں, تو پھر ہم وہ خریدیں گے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے جس کے لیے میں نے ابھی اگریمنٹ سائن ہونا ہے, فریم ورک اگریمنٹ کے کاغذات ایکسچینج ہو رہے ہیں. لیکن یہ سہولت جو تجویز بھی کرنا آذربائیجان کے لیے ان کے بھائی چارے کی یہ علامت ہے. ورنہ ان کو چاہیے کہ وہ کہیں جی آپ کانٹریکٹ کریں ہمارے ساتھ, آپ لیں گے ہی لیں گے جب ہم ڈھونڈ کے دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کی رہے گی طاقت کہ اگر ہم خریدنا چاہیں تو خرید لیں, تو بندش نہیں ہے, مگر وہ کارگو ہمارے سامنے متواتر لاتے چلے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں بعض دفعہ ڈسٹریسڈ کارگو آتے ہیں. ایک کارگو مثلا کوئی نہیں خرید سکا بیکاز بہت مہنگا ہو گیا کارگو, اس نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا, نہیں خرید سکا. اب یہ پیٹرول کی طرح نہیں ہوتی اس کی شپ. اس کی شپ کے اندر پتہ نہیں -200 ڈگریز تک اور کتنے پریشر کے اوپر آپ کو LNG لیکویفائڈ فارم میں لے کر چلنا ہوتا ہے. تو روز آپ جو پیسے خرچ رہے ہوتے ہیں وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں ہوتے ہیں جو آپ کو دینے پڑتے ہیں اس FSRU کے لیے, اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جب کوئی ڈسٹریسڈ کارگو آ جائے جس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہو, تو ٹریڈرز اس کو فوری طور پہ خرید سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیا بات زیر غور ہے. آذربائیجان کے ساتھ ایک بات زیر غور ہے, صرف زیر غور ہے, کہ ہم ایک گلوبل مل کے گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں. پاکستان, حکومت پاکستان اور حکومت آذربائیجان یہ دونوں مل کر ایک گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں جس کے ذریعے ہمارے بچوں کو بھی
یہ مہارت پیدا ہو جائے گی گلوبل ٹریڈ کرنے کی کہ اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو تو کیسے خریدنا ہے, کون سے سپلائر ہیں, کون سے بائر ہیں. تو یہ بھی گفتگو ساتھ کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم اپنی ایک کمپنی اور ان کی طرف سے ایک کمپنی مل کے ایک انٹرنیشنل کسی یورپین جورسڈکشن میں یا ایشین جورسڈکشن میں مل کے ہم ایک جوائنٹ گلوبل انرجی ٹریڈنگ کمپنی بنائیں. سر وہ پہلا سوال جو کیا تھا میں نے, بہت جلدی ہاں نہیں دیکھیے میرا خیال ہے, میں تو اس کو آنسٹ ٹو گاڈ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کمیونیکیشن اور کنفیوژن کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے. میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ جو آپ کو ہم بات بتا رہے ہیں تو یہ بات سب کو پتہ چل رہی ہے. جب سب کو پتہ چل رہی ہے تو اعتماد بحال ہے. جب میں آپ کو تواریخ بتا رہا ہوں, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ سیکنڈ ویک میں تشریف لا رہے ہیں, جب میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیے, نام لے کر بتا دیا کون کون سی ہماری جو ریفائنری ہے وہ کون کون سا کروڈ لے سکتی ہے, تو ایک کنفیوژن کمیونیکیشنز کا تھا وہ ہم نے دور کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں, کہ ہم باقاعدہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ تفصیل اگر کچھ کنفیوژن ہے, کیونکہ اخباروں میں یہ آتا رہے. دیکھیے نا, ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں, بعض دفعہ مجھے نہیں پتا ہوتا کسی اور محکمے کا, تو میں بھی اخبار سے چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تفصیل سے یہ تمام چیزیں لکھ کر بھیج دیں گے. اور اس کانورسیشن کے ذریعے بھی اگر کوئی اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں جھول آیا ہے تو وہ دور ہو جائے گا. ہم نے ساری چیز تو سامنے رکھ دی. صدیق صاحب, کانٹیکس وہی ہے بلاول بھٹو صاحب کے انٹرویو کا اور رشیا کے حوالے سے انفراسٹرکچر پہ بھی سوال اٹھے کہ پاکستان کے اندر اتنا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کمپیئر ٹو پڑوسی ممالک جس طرح, اس کو بھی بڑھا. جی, انفراسٹرکچر سے مطلب یہی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی تھا, ہر ریفائنری جو بنتی ہے وہ ایک خاص کروڈ کے لیے بنتی ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں روس کی اپنی ریفائنری ہے, اس وجہ سے وہ ریفائنری بنی روسی کروڈ کے لیے. وہ غالباً اس چیز کا ذکر کر رہے تھے جو کہ فیکچول, جو انہوں نے صحیح بات کی. ہماری طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ ان کے ایسیز جو ہیں وہ لے کے اپنی ہر ریفائنری سے بات کر کے اور یہ کنفرم کرنے کے بعد کہ ہم ان کے تیل کو پروسیس کر سکتے ہیں, خام تیل کو, اس کے بعد جا کے یہ گفتگو آگے بڑھائی. یہ تفصیل دینی ضروری ہے, وہ ہم پہنچا دیں گے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ہم نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بنا رہے تھے اور بھی ریسٹورینٹ کے ساتھ اس طرح کے فائدے. کئی دفعہ ہم بالکل ایٹ دا نیک آف ٹائم ہم جاتے ہیں, کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ ساری ورکنگ جو پیچھے چلی جاتی ہے. ابھی بھی فی الحال جو کلاؤڈ کو ڈائریکٹر صاحب نے وہاں یہ کام کیا ہے, تو جتنی آپ نے ایفرٹس بتائی ہے وہ ساری زیرو ہو گئی. نہیں, میں آپ کو نفی نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے بڑی ایک گفتگو جو ہے جو ان کو پتا تھا, انہوں نے سنسیئرلی ایک بات سامنے رکھی ہے. اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا. کمیونیکیشنز اگر ہمیں اضافی کرنی ہے تو ہم کریں گے, لیکن یہ جو بات ہے آپ اس کو تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے یہ بات نہیں کہ بات ہوئی نہیں ہے, اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے تمام تفصیلات نہیں رکھی, لیکن آپ بلا وجہ اس جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا بڑا ہے نہیں. ایک منٹ میں اگر ایک ان کی بات کر لیں تو میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ان کو معلوم تھا انہوں نے وہ بات کر دی. آج وہ کلیریفائی ہو گئی. وہ بات اگر ضرورت پڑے گی تو ہم تمام ممالک جن کے ساتھ ہم یہ تمام کانٹریکٹس کر رہے ہیں, اگر کسی کو کوئی بھی ابہام ہوگا تو ہم بیٹھے ہیں, وزارت میں بیٹھے ہیں, وہ جب مرضی تشریف لائیں. سر آنکھوں پہ ان کے سفیر یہاں بیٹھے ہیں, چاہے وہ قطر سے ہوں, چاہے وہ آذربائیجان سے ہوں, قازقستان سے ہوں, ترکمانستان سے ہوں, روس سے ہوں, ہم بیٹھے ہیں, وہ تشریف لائیں, ہم ان کے ابہام دور کریں گے. ہمارا کام ہے یہ. سر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کتنا ٹائم لگے گا؟ جی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر کے بعد, یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو ٹرپ ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کی واضح شکل میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن کیونکہ آپ بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال میں اگلے سال کے اوائل میں پہلے 3-4-5 مہینے میں یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ گراؤنڈ کنٹرول نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ ڈس کمیونیکیشن ہے اتنے بڑے لیول پر, یہ کس کی رائے ہے جو اتنے بڑے لیول پر ڈس کمیونیکیشن ہو گئی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے سر کہ عمران خان کی طرف صرف نعرہ نہیں کہ رشیا جی دیکھیں, میں نے تو آپ کو یاد تاریخ بھی بتا دی ہے. وہ اردو میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کندن کو آرسی کیا. یہ جنوری کے 15 تاریخ میں دن کتنے ہیں, تو یا تو یہ کمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا, ان کے وزیر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی, تو یہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کو کمیشن کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ انٹر گورنمنٹ کمیشن آ رہا ہے, کمیشن ہمارا جی اٹ از ساری یہ ذرا کلیئر
بھائی میں آپ کو چلے میں آپ کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں روس کے توانائی کے وزیر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انجینئر وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ گیس پر آذربائیجان کے ساتھ معاہدہ زیر غور ہے. انہوں نے کہا کہ روس ہمیں رعایتی قیمت پر تیل فراہم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں.